پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اس کا زمانہ اب قریب ہے۔ عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کریم نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اپنے وعدے کے بارے میں بتایا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ جس بیٹے کے نام بھی قرہ نکلا وہ اس قربانی کے لیے حاضر ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو اس کام کے لیے فال نکالنے کا کہا گیا۔ ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ فال نکالی گئی تو فال اس وقت تک کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ عباس، حمزہ اور مقوم بعد میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کمال سعادت مندی سے ہوش و حواس میں اور مطمئن رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نازک لمحے پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش نہ کی ہو؟ لیکن اس قربانی کے لیے عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح تیار تھے۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالم شباب اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے چھری منگوائی۔ گھر والوں کو جب بیٹے کی قربانی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے عبد المطلب کو روکنا چاہا۔ گھر کی ساری خواتین انہیں سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ عبد المطلب کی بیویاں، ان کی بہنیں، بیٹیاں اور بہویں سب موجود تھیں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بیٹا یا بھائی قربان کرنا کب آسان ہے؟ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ماموزاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو مخزومی نے کہا، خدا کی قسم، جب تک بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ کافی کوشش کے بعد عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ حجر کی کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کا نام قطبہ ہے۔ قطبہ پورے عرب میں اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھی۔ حجر مکہ سے 236 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ یثرب سے جنوب مغرب میں 281 کلومیٹر دور ہے۔ اونٹ کی مسافت تقریباً 6 دن کی ہے۔ سب لوگ مل کر اس مقصد کے لیے حجر روانہ ہوئے۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا۔ مسافروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس قربانی کا کوئی بدل ہے۔ بس معمولی سی امید تھی جس کے سہارے وہ حجر کی طرف رواں دواں تھے۔ حجر کا سفر پہلے کبھی اتنا لمبا نہ تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ دن نکلتا تھا تو رات نہیں آتی تھی، رات آنے کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حجر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ قطبہ 450 کلومیٹر دور شمال میں خیبر میں رہتی ہے۔ ایک اور صبر آزما سفر سامنے تھا۔ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ خیبر پہنچے۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کل اس کا حل بتاؤں گی۔ اگلے دن سب دوبارہ اس کاہنہ کے پاس تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں میں ایک جان کی دیت یعنی جان کا بدلہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا، ایک جان کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ قطبہ کہنے لگی، تم لوگ واپس جاؤ، عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قربانی کے درمیان فال نکالو۔ اگر فال عبداللہ کے نام ہی نکلے تو 10 اونٹ اور جمع کر کے دوبارہ فال نکالو۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہنا جب تک فال اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ جب فال اونٹوں کے نام نکلے تو سمجھ لینا تمہارا خدا اس قربانی کے بدلے پر راضی ہو گیا ہے۔ واپسی پر ماحول کچھ بہتر تھا۔ انہیں قربانی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔
اس بار کم و بیش سارا شہر فال نکالتے وقت کعبہ میں موجود تھا۔ بات ہی اتنی اہم تھی، قریش کا سردار اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھا۔ اب فال عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان نکالی گئی۔ یہ کیا؟ فال ایک دفعہ پھر عبداللہ کے نام نکلی۔ اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ فال اب بھی اونٹوں کی بجائے عبداللہ کے نام نکلی۔ ہر بار 10 اونٹ بڑھائے جاتے تھے۔ اب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 جانوں کے برابر دیت ایک جان کے لیے۔ 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان فال نکالی گئی۔ فال اب عبداللہ کی بجائے مطلب کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے 3 بار فال نکالو، اگر تینوں بار فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلی تو میں اس بات پر عمل کروں گا۔ سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلے۔ 3 بار مسلسل اونٹوں کی قربانی کے لیے فال نکلنا آسان نہیں تھا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے نے ایک بار پھر فال نکالی۔ فال 100 اونٹوں کی قربانی کے حق میں ہی نکلی۔ اب سارے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ایسا سما تھا کہ جسم کاٹو تو لہو نہ ہو۔ سب لوگ خاموش تھے اور دل سے دعا مانگ رہے تھے کہ اونٹوں کی قربانی ہی قبول ہو جائے۔ فال نکالی گئی تو تیسری بار بھی فال 100 اونٹوں کے حق میں نکلی۔ مکہ میں تو جشن کا سما تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں شکر ادا کر رہے تھے۔ عورتیں خوش تھیں کہ اتنا پیارا جوان بیٹا قربانی سے بچ گیا۔ مرد اس لیے خوش تھے کہ بنی ہاشم کا قبیلہ اسی عزت کے لائق تھا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس وقت سے ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہو گئی۔ انسانی جان کی قیمت میں 10 گنا اضافہ عبداللہ کے صدقے ہوا۔ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور لوگوں کو دعوت عام دی، کسی کو نہ روکا جائے۔ دوست دشمن اپنا جو جتنا چاہے گوشت ساتھ بھی لے جائے، یہاں تک کہ جانور آئیں تو انہیں بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع دیا جائے۔ اس واقعے کی وجہ سے عبداللہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ہمیں قربان کیے جانے والوں کی اولاد ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ عبداللہ نہایت خوبصورت تھے۔ شرافت اور پاکیزگی آپ کے چہرے پر نمایاں تھی۔ آپ مکہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ کے تمام بھائی اور آپ کے والد آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ گھر کی خواتین کی آنکھ کا تارا تھے۔ آپ کے چہرے پر روشنی، تازگی اور نور برستا تھا۔ مکہ کی لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ عبداللہ اپنے زمانے کے یوسف تھے۔ عبداللہ بہت حیادار تھے۔ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی رہتی۔ آپ کی طبیعت میں تواضع تھا۔ عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے کے لیے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ عبداللہ کو دیکھ کر شام کے یہودی پہچان گئے کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ عبداللہ کو قتل کر دیں۔ اللہ کریم کی حفاظت میں عبداللہ ہر بار یہودیوں سے محفوظ رہے۔ ایک دن ملک شام کے جنگلوں میں عبداللہ شکار کے لیے گئے۔ یہودیوں نے عبداللہ کو اکیلا دیکھ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بھی آس پاس تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مخلوق جو شکل و صورت سے انسانوں سے مختلف ہے عبداللہ کی حفاظت کے لیے آئی اور اس نے یہودیوں کو مار بھگایا۔ وہب بن عبد مناف نے دیکھا تو انہیں عبداللہ بن عبد المطلب سے محبت اور عقیدت ہو گئی۔ انہوں نے چند دوستوں کے ذریعے عبد المطلب کو اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ سے نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی وہب بن عبد مناف وفات پا گئے۔ انہی دنوں عبد المطلب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے۔ تاجروں کے درمیان بیٹھے ہوئے عبد المطلب نے بات کی تو ان کی آواز سن کر اسی محفل میں بیٹھا ایک یمنی بوڑھا کہنے لگا، کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ عبد المطلب اس سوال پر حیران ہوئے، لیکن اس کی عمر دیکھ کر اسے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا شخص الہامی کتابوں کا عالم تھا۔
اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سہارا لیتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو ہاتھ لگایا اور پھر ناک کو اچھی طرح ٹٹولنے لگا۔ عبد المطلب حیران تھے کہ یہ بزرگ آخر چاہتا کیا ہے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، ایسے لگا جیسے اس شخص کو من کی مراد مل گئی ہو۔ سردار، آپ کو مبارک ہو، میں آپ کے خاندان میں آنے والے وقت میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ بنی زہرہ کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ عبد المطلب ان دنوں عبداللہ کا گھر بسانے کی تیاریوں میں تھے۔ یمن سے واپس آئے تو اسی مقصد سے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ بنی زہرہ قصی کے بڑے بھائی زہرہ کی اولاد ہیں۔ قبیلہ ہم پلہ بھی تھا اور ان کی خواہش بھی عبد المطلب تک پہنچ چکی تھی۔ سیدہ آمینہ اپنی والدہ سے اکیلی اولاد تھیں۔ وہب بن عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے بھائی وہیب بن عبد مناف سے ملاقات ہوئی۔ وہیب کی اپنی بیٹی حالہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ بی بی آمینہ بنت وہب کی شادی عبداللہ سے طے پا گئی اور ان کی چچا زاد بہن حالہ کی شادی عبد المطلب سے۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں زیادہ شادیاں عام تھیں۔ دلہا اور دلہن کی عمر میں فرق ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ عبد المطلب رشتے طے کرنے کے بعد واپس مکہ روانہ ہوئے۔ شادی کے دن قریب آئے، بارات مکہ سے یثرب جانا تھی۔ عبداللہ دلہا بن گئے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے خوبصورت اور حیا والے تھے، اب ان کا چہرہ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ بارات مکہ سے نکل رہی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قتیلہ بھی انجیل کی عالمہ تھی۔ ورقہ بن نوفل ان چند لوگوں میں سے تھے جو عیسائی تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ قتیلہ نے ان سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا اور کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں اتنے ہی اونٹ قربان کروں گی جتنے اونٹ عبد المطلب نے تمہارے لیے قربان کیے تھے۔ عبداللہ نے اس سے کہا، میرے والد یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور میں شادی کے لیے ہی یثرب جا رہا ہوں۔ یثرب پہنچ کر عبد المطلب کا نکاح بی بی حالہ سے اور عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ سے کر دیا گیا۔ عبداللہ کی شادی 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے اور خاندان کی روایت کے مطابق وہ 3 دن اپنے سسرال یثرب میں ہی رکے۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی دلہن کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اب یہ گھر خوشیاں دیکھ بھی رہا تھا اور بانٹ بھی رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کی دوبارہ قتیلہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ نے قتیلہ کو شادی کی پیشکش کی۔ قتیلہ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ کے لیے یہ جواب حیرانی کا باعث تھا۔ وجہ پوچھی تو قتیلہ نے کہا، جس دن میں نے تمہیں شادی کی درخواست کی تھی اس دن تمہارے ماتھے پر چمک، چہرے پر نور اور کشش تھی جو اب باقی نہیں ہے۔ میری ساری خواہش اس خوش نصیبی کے لیے تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ تجارتی سفر پر فلسطین چلے گئے۔ عبداللہ ملک شام سے واپسی پر بصرہ سے دومت الجندل، تیمہ اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے۔ وہاں پر عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ اپنی دادی سلمہ بنت عمر کے خاندان بنی نجار کے پاس علاج اور آرام کے لیے رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ قافلے والوں نے عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کے متعلق بتایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ لے آئیں۔ یثرب پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ عبداللہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عبداللہ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ بنی عدی بن نجار کے فرد تھے۔ عبداللہ نے 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابھی تو ان کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے۔ ابھی تو ان کے لیے زندگی شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی بی آمنہ کے لیے اب زندگی آسان نہیں تھی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات پر مرثیہ لکھا جو یوں ہے، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے درمیان ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے آواز دی اور اس نے اس آواز پر لبیک کہا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کیسی غمزدہ تھی وہ شام جب انہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اگر موت نے ان کا جسم ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کردار کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے۔ وہ بڑے عقل مند اور رحم دل تھے۔ آدم علیہ السلام سے چلنے والی امانت عبداللہ سے ہوتی ہوئی بی بی آمنہ کے سپرد ہو چکی تھی۔ اگر بی بی آمنہ کے لیے زندگی میں کوئی امید باقی تھی تو یہی امانت جس کا ظہور ابھی ہونا تھا۔ بی بی آمنہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ کی وراثت میں صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور 1 کنیز تھی جس کا نام برکہ بنت صلبہ تھا۔ بی بی آمنہ نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق بی بی آمنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ اس امت کے سردار پیغمبر کی والدہ ہیں۔ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں، میرے لیے یہ سارا وقت بہت آسان تھا، نہ تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ ہی کوئی اور تکلیف۔ مکہ میں کئی سالوں سے سخت قحط سالی تھی۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحالی کا دور آ گیا۔ صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحالی کا دور آ گیا، صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔